ناظرین، میں اس وقت پاکستان میڈیکل کمیشن کے بالکل باہر موجود ہوں۔ رات کا یہ سماں ہے، لیکن پی ایم سی کے باہر اس وقت ڈاکٹرز دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اب آخر دھرنا کیوں دیا گیا ہے، یہ ڈاکٹرز کون ہیں، کیا مطالبات ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ شروع سے ناانصافی ہوتی آ رہی ہے۔ ناانصافی کس طرح؟ پہلے ہم لوگ پی ایم ڈی سی کا ایگزام دیتے تھے لائسنس کے لیے تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ہم وہ ایگزام پاس کرتے تھے، اس کے لیے بھی ہم دھرنا دیتے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارا ایگزام لے لے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں بولا کہ ہمارا ایگزام نہ لے یا ایسا کچھ نہ لے۔ پی ایم ڈی سی کے سٹیپس ہوتے ہیں NEB1 NEB2، ہم نے NEB1 NEB2 بھی پاس کر دیا۔ اس کے بعد ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، نئے ٹھیکیدار آ جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، وہ پی ایم سی آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے ہم آپ کا NEB1 NEB2 نہیں مانتے۔ جو نمز کنڈکٹ کرتی تھی، جو پاکستان کی گریٹ یونیورسٹی ہے وہ کنڈکٹ کرتی تھی، کہتے ہیں ہم آپ کے وہ نہیں مانتے، آپ دوبارہ سے شروع کریں۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم نے دوبارہ سے ایگزام دیا، ہم نے 70% میں NLE1 اپنا پاس کیا، وہی NLE جو لوکل گریجویٹ پاس کرتے ہیں، ہم نے 1 بھی پاس کیا۔ NLE2 میں ہم نے 60 سے ابو مارکس لیے، 65 66 67 68 ہم نے نمبر لیے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے 68 نہیں مانتے، آپ 50% دیں۔ ہمارے پرانے مطالبے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی بار بھی جو مطالبات تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے، اور ہماری سینٹ میں بھی میٹنگ میں بھی باتیں ہوئی تھی، جس کی نیوز ڈیٹیل بھی آج ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ یہ نیوز ڈیٹیل ہے، اور نیوز ڈیٹیل میں پراپرلی یہاں پہ کہا گیا ہے، میں لاسٹ فقرہ ہی پڑھ لوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ کیا نام ہے کہ جو ریٹروسپیکٹفلی میتھڈ ہے has been applied, then there is no harm if it can be applied again as a matter for fairness and justice۔ ٹھیک ہے، اس چیئرمین کمیٹی ڈائریکٹڈ ٹو پی ایم سی، ٹھیک ہے، اس نے ڈائریکٹ پی ایم سی کو پرپوز کیا ہوا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک چیز اپلائی ہو چکی ہے تو اس میں کیا غرض ہے کہ آپ دوسری دفعہ اس کو اپلائی کرو۔ سوری، 2 دفعہ اپلائی ہوا ہے، تیسری دفعہ پہ وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ ہو، پاس ہم کیسے کریں۔ تو ہم اس بات پہ ان سے یہ گلہ اور یہ شکوہ ہے کہ اگر ایک ادارہ ایک دفعہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے، کیونکہ یہ آلریڈی پی ایم سی چل رہا ہے، پی ایم ڈی سی اگر آتا تو ہمارے مطالبات جو ہے نا ختم ہو جاتے، کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک نیا قانون ہوتا ہے، ایک نئی لا ہوتی۔ اب جب آپ سیم پی ایم سی میں بیٹھے ہو، سیم پی ایم سی کا قانون ہے، اور اسی پی ایم سی میں 2 دفعہ ریٹروسپیکٹفلی اپلائی ہوا ہے۔ اچھا بھائی، یہ بتائیے کیا مشکلات ہیں، کتنی دیر ہوگی آپ نے لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کو نہیں مل رہا، کتنی دیر ہوگی اور مشکلات کیا ہیں؟ ہمارے تو بہت سارے مشکلات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع دیا اپنے مسائل ڈسکس کرنے کا۔ یہ چونکہ ایک پوری کمیونٹی کے مسائل ہیں، ہمارے بہت سارے ڈاکٹر بہت کافی عرصے سے، بلکہ 17 18 16 17 8 9 10 سال سے ان مسائل کے شکار ہیں، اور نہ وہ ڈاکٹر بذات خود ان مسائل کے شکار ہیں، بلکہ ان کی فیملیز بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر آپ خود سوچے کہ باہر جا کے چائنا، رشیا، افغانستان، باقی ممالک میں جا کے لاکھوں روپے خرچ کر کے، ماں باپ کا پیسہ خرچ کر کے واپس آتے ہیں، تو اس امید سے آتا ہے کہ وہ یہاں پہ ملک و قوم اور اپنے فیملیز کو سپورٹ کرے، خدمت کرے۔ تو یہاں پہ آ کے وہ سیاسی کشمکش کے شکار ہوتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از سیم۔ جو 1 مہینے پہلے ہمارا لاسٹ ایگزام تھا، وہ 1 مہینے انہوں نے ڈیلے کیا کہ ہم آپ کا مارکس ریڈکشن کر کے آپ کا رزلٹ نکالیں گے، لیکن انہوں نے نکالا وہی 70% کے بعد۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا وہ 1 مہینہ ویٹ کروانے کا، 1 مہینہ ہمیں مشکلات میں رکھنے کا۔ مختلف قسم کے رولز بنائے جاتے ہیں جو صرف فورن کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں، لوکل کے اوپر نہیں ہوتا۔ جیسے لائسنس ایگزام آیا تو صرف فورن کو جو ہے پریشرائز کیا گیا کہ آپ نے دینا ہے، ورنہ یہ لوکل نہیں دیں گے۔ لوکل جو پچھلے تھے 2020 سے پہلے والے، تو ان کو سب کو لائسنس معاف کر دیا، نہیں آپ نے لائسنس نہیں دینا، صرف فورن سے دینا ہے، بے شک وہ 10 سال پہلے بھی پڑھ کر آیا ہو، بے شک اس نے NEB دے چکا ہو، وہ لائسنس ایگزام دے چکا ہو۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایگزام یا کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے تو ہمیشہ دنیا میں جو افیکٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ پی ایم سی کی طرف سے اس دفعہ نہیں کیا جا رہا۔ پچھلی 2 دفعہ جب علی رضا صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے، اس نے جیسے ہی نیب کا پرسنٹیج 70 سے 50 پہ لے کے آئے،
उसने डायरेक्ट की नेप के बच्चों को पास करवाया। और मैंडेटरी स्टेशन का जब उनका 70 से 50 पे भी लेके आए और उसके मैंडेटरी ख़त्म कर दिया गया तो उनको भी फैसिलिटेट किया गया। तो हमें गिला ही इस बात का वीपी साहब से है कि आपने हमें इंश्योर कराया, आपने पहले तो हम पे ये इल्ज़ाम लगाया कि आप झूठ बोल रहे हो। आप मेरी बात सारा ये पॉइंट नोट कर लें कि आप इतने बंदों को, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इससे भी उस टाइम ज़्यादा बच्चे थे क्योंकि अभी ये हम धरने पे बैठे हुए हैं, कि आप झूठ बोल रहे हो। इस इदारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप कह रहे हो कि रिट्रोस्पेक्टफुली अप्लाई हुआ है। तो मैंने उसे कहा सर मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। उसने कहा अगर आपने प्रूफ दिया तो मैं बजाते खुद 2 दिन के अंदर यहाँ पे कौंसिल की मीटिंग कराऊंगा और आप लोगों के एजेंडा में सामने रखूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है सर। जैसे ही मैंने प्रूफ निकाले उसको दिए, वो हक बक रह गया और हमें कह रहे कि चलो बेटा आप जाएं, मैं 2 दिन में ये जितनी भी कौंसिल है उसको मैं बुला लेता हूँ और ये आप लोगों का काम हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। बाद में क्या हुआ, 40वां दिन चल रहा है, ना हमारी बात हो रही है। जब हम उसे कॉल करते हैं नेक्स्ट वीक, जब हमारी बात होती है नेक्स्ट वीक, मकसद ये है कि वो पीएमडीसी का जो बिल है उसके लिए वेट किया जा रहा है कि पीएमडीसी का बिल पास हो और उसके बाद जो आप लोगों के जायज़ मुतालबात हैं वो उसके ऊपर पानी फेर जाए। इदारों में अभी पहले पीएमसी पीएमडीसी का चक्कर चल रहा है, तो इसमें हमारे पारन ग्रेजुएट्स को चल रहा है, उनको मसाइल हल नहीं हो रहे, रोज़ रोज़ नए नए कानून आता है। चलो एक कानून पास आ गया, उन्होंने रिडक्शन इन परसेंटेज किया, तो उससे जो इफेक्टिव स्टूडेंट्स है, जो इफेक्टिव डॉक्टर्स है, उनको तो कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। हमारा धरने का असल मकसद ये है, जो कानून पास किया उन्होंने, जो 50% पे ले आया है परसेंटेज को, जो जिनके मार्क्स 50 इबाव है, हमारा यही जायज़ मुतालिबा है कि उनको ये जो डिसीजन है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको खिदमत का मौका दिया जाए। दूसरी बात ये है, असल बात ये है कि जो वहाँ से पढ़ के आते हैं, यहाँ जो RMP देते हैं, पहले तो देते नहीं, बहुत सारे चक्कर में नए नए ऑब्जेक्शन आते रहते हैं, रोज़ रोज़ तंग करने के लिए कोई ना कोई इस तरह का मसला ढूंढता है। तो जब RMP दी जाती है उस पर वाज़ेह लिखा होता है कि आप अपने नाम के साथ MBBS नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो पारन से जो उनके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके रैंक है, बड़े बड़े रैंक वाली यूनिवर्सिटी है, जिस तरह रशिया से एक बंदा 7-6 साल का डिग्री मास्टर डिग्री होती है, जिस तरह चाइना से दूसरे ममालिक से इक्वल टू MBBS डिग्री लेकर आते हैं, तो यहाँ पे इनके साथ ये अपना नाम क्यों नहीं लिख सकते MBBS? जब आपने उसको RMP दिया, आपका एग्ज़ाम भी पास किया, उसके बाद जो है ना आप उसको ये हक़ क्यों नहीं देते कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखे? तो सिर्फ हमारे ऊपर फॉरेन ग्रेजुएट्स के ऊपर यही हमेशा से सूली लटकती रहती है कि जो ने आए। अभी सूली लटक रही है कि PMDC आ गई है, आगे PMDC का दायरा ख़त्म हो जाता है या कोई और पार्टी आ जाती है, ये एक नए नाम से PMDC के नाम को छोड़कर एक NMDC आ जाता है। वो कहते नहीं, हम आपका NLE नहीं मानते, हम आपका NLE नहीं मानते, आप एक और नाम से एक और एग्ज़ाम दें, सेम एग्ज़ाम, सेम बुक, सेम प्रोसीजर की। ये तो नहीं है कि दूसरे मुल्क के लोग आके लेकर जाते हैं। नम्स कंडक्ट करती है। अभी भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, जो 6 को स्टेप 1 का एग्ज़ाम हो रहा है, हमने NEB का उन्हीं का एग्ज़ाम पास किया था। हमारे पास उन्हीं का रिज़ल्ट कार्ड्स हैं कि हम लोगों ने उनके बेसिक सब्जेक्ट्स पास किए, हमने उनके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पास किए। अभी पहले PMDC के ज़माने में NEB ले रही थी, अभी PMC के ज़माने में NLE ले रही है, फिर PMDC आ जाएगी तो ये नए नाम से ले लेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई और पार्टी आ जाती है, वो PMDC को ख़त्म करके NMDC कर देगी, या कोई सिंध मेडिकल काउंसिल बना देगा, या कोई कराची मेडिकल काउंसिल बना देगी। मेरा PMDC के अलाहुद इदारों से मुतालिबा है, प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, VP साहब से, कि वो पारन ग्रेजुएट के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें और अब इनके फैमिलीज़ और ये बजाते ख़ुद जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नहीं है, जिसको हार्ट अटैक हो गए, जिसने ख़ुदकशियाँ की है। मैं आपको अगर नाम लेके बताओ लिस्ट, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिसमें मुख्तलिफ़ एरिया के स्वाद, मर्दान, बुनेर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के डॉक्टर जो हैं उन्होंने ख़ुदकशियाँ की है। आप लोग सोच रहे हैं कि हालात यहाँ तक पहुँचे कि कोई ना ऐसा वाक़या पेश ना हो, क्योंकि कम्युनिटी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि जब उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई है, 7-8 साल नहीं बल्कि काफ़ी अरसा हो गया। एक बंदा ग्रेजुएट है, पारन ग्रेजुएट है, उनके पास डिग्री है,
تو اس کو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ تو ایک ڈاکٹر ہے خود بھی جو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، آپ ہمارے مسائل کو سنیں. ہمارے ساتھ یہ اتنے وہ ہے کہ ہمارے ساتھ بات تک کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارے مسائل کو یہ کیا حل کریں گے؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے؟ یہ تو صرف یہی ہے کہ ہماری فیسوں سے یہ ادارہ چلایا جائے. آپ یہ کہہ دیں کہ بس ہم آپ سے فیس لیں اور ہم آپ کا ادارہ چلائیں اور کچھ نہیں ہے. آپ باقی لوگوں کے لائسنس ایگزام ختم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایگزامز ہم پہ مختلف قسم کے لائسنس ایگزام کرتے جا رہے ہیں. کتنی دفعہ چیک کریں گے؟ کتنی دفعہ آپ کا نمز ہمیں چیک کرے گا؟ کتنی دفعہ ہم نمز کے ایگزام دیں گے؟ نمز کے ہم نے این ای بی بھی دیا، نمز کے ابھی ہم این ایل ای بھی دینے جا رہے ہیں، آگے نمز کا کوئی اور بھی دیں گے. نمز کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہی بچے ہیں جن کا ہم نے بیسک اور کلینکل کا ایگزام لیا ہے، این ای بی لیا ہے ہم نے. وہی ایگزام آپ اٹھا کر ابھی ان کو این ایل ای کی صورت میں دے رہے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟